کیسے اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے یا اس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا اس کے ساتھ عزیر بلوچ کے ساتھ تعلق تھا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تعلق اس بنیاد پر تھا کہ وہ عزیر بلوچ کو شے دے رہے تھے، لیکن تعلق سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کین یو ہیئر می؟ جی امیر عباس صاحب، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بٹ میں نے آپ کا کوسچن سن لیا ہے۔ جی میں یہ کہوں گی کہ بالکل جس طرح سے ایک مطلب ایک ہمیشہ سے، کیونکہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ عزیر بلوچ کے نام سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اگر آپ لیاری کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ گڑھ ہے لیاری، وہاں پر 99% لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی کسی نہ کسی طرح سے ایفیلیشن ہے۔ ابھی اگر عزیر بلوچ صاحب کیونکہ جو اب سامنے آیا ہے کہ وہ ایک کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹی کا جو ہے حصہ رہے ہیں، اور اس طرح کے کرمنل لوگ بھی جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کے قریب آیا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک آپ دیکھیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، اگر آپ پھر اس کے بعد اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں یا بی بی فریال تالپور صاحبہ کو دیکھیں یا بلاول بھٹو صاحب کو دیکھیں، تو وہ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے ورکروں میں گھلتے ملتے ہیں جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرمنل لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوئی بھی کرمنل آدمی، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی کرمنل آدمی کے ساتھ تعلق نہیں بناتی۔ بالکل ہم نے کوئی تعلق نہیں بنایا، انہوں نے، اگر آپ جس جلسے کی بات کرتے ہیں لیاری میں وہ بار بار کھائی جاتی ہیں، تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ تھے، وہاں پر آپ کے کیمرہ مینس بھی تھے، آپ کے جو ہے وہ مے بی کے کوئی جو ہے جو ٹی وی ٹاک شوز کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو کیمرہ مین یا ہمارے جو جرنلسٹ وہاں پہ تھے وہ اس لیے تھے، وہ بالکل تھے وہاں پہ، وہ بالکل تھے، لیکن وہ اس لیے تھے کیونکہ وہاں پہ قائم علی شاہ آ رہے تھے، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی آ رہی تھی، وہاں پہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آ رہی تھی، وہاں پہ سینیٹر یوسف بلوچ آ رہے تھے، وہاں پہ جاوید ناگوری آ رہے تھے، وہاں پہ الیکشن کے بعد کا زمانہ تھا آئی تھنک، اور اس کے بعد ساری جگہ دعوتیں ہو رہی تھیں، ساری جگہ ہم لوگ جا رہے تھے لیاری، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں کے مطلب ہمیں بہت زیادہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اگر کوئی ایک پروگرام بھی ہوتا ہے، اگر لاڑکانہ میں بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ نثار کھوڑو صاحب بھی پہنچے ہوتے ہیں، فریال تالپور صاحبہ بھی گئی ہوئی ہوتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب، تو یہ کوئی وہ جرم نہیں ہے کہ اپنے پارٹی ورکروں میں جانا، وہاں پر عزیر بلوچ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ نہیں یہ دعوت ہی عزیر بلوچ کی تھی، یہ 2013 کا الیکشن جیتنے پر یہ دعوت ہی عزیر بلوچ کی تھی، یہ عزیر بلوچ کی دعوت پر گئے تھے، اور عزیر بلوچ 2012 میں ایک کرمنل اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا۔ امیر عباس صاحب وہاں پر جو ہے ہم ہر کسی کے گھر پہ جب الیکشن جیتتے ہیں یا الیکشن سے پہلے یا ویسے بھی آپ عام دنوں میں بھی دیکھیں تو ہر گھر کے ہر جو ہے وہ ووٹر کے گھر پہ ہم جاتے ہیں، اب وہ کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، کوئی کیا ہے، وہ ہمیں ان کے ماتھوں پہ تو نہیں لکھا ہوا، نہیں اس کے تو لکھا ہوا تھا کہ وہ کسی کرمنل اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں یہ کہوں گی، دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے فریال تالپور صاحبہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، کیوں نہیں آپ علیمہ باجی پہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں؟ آج جے آئی ٹی میں آپ اور جے آئی ٹی میں اگر عزیر بلوچ صاحب کسی کا 100 لوگوں کا نام لے لیتے ہیں، کیا وہ 100 کے 100 مجرم ہے؟
صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ مطلب آپ جو ہے وہ جو اور کرمنل لوگ ہیں جو اور جو کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ عمران خان صاحب کی بہن کا بھی تو نام لیں نا, ان کے اوپر بھی پروگرام کریں. علیمہ باجی نے کیسے جو ہے دبئی میں اور جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس پہ ہم بالکل سوال اٹھاتے ہیں. اپنی وہ بنائی, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب ان کے اوپر بات آئے گی تو وہ بالکل سوال اٹھایا جائے گا. جو جس شور و زور کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی 198 لوگ قتل ہوئے, اسیسینیشن کی جاتی ہے. آپ نے سنا نبیل گبول صاحب نے کیسے بتایا لاشوں کو جلا کے گٹروں میں بہا دیا جاتا تھا. اس معاملے کا کسی کے باہر کی کرپشن کے ساتھ کیسے, یہ تو لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. 198 لوگوں کو مار دیا اس نے. پوچھیں بھائی جے آئی ٹی امیر عباس صاحب, جے آئی ٹی میں تو جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جو ہے عزیر بلوچ صاحب کو پیش کیا جائے. ابھی تک کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے, سوائے اس کے کہ کبھی کس کا نام لے دیتے ہیں, کبھی کس کے نام سے ہائی لائٹ. تو یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے, یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. نقوی صاحب, آپ لوگ, علی زیدی صاحب ایک نئی جے آئی ٹی لے کر آ گیا جس کی وجہ سے یہ تنازع پیدا ہوا, ورنہ جو جے آئی ٹی سندھ حکومت کی تھی اس کے اوپر خاموشی ہو جاتی, لیکن علی زیدی صاحب کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا. اب یہ جن 4 محکموں کے دستخط علی زیدی صاحب کی رپورٹ کے اوپر ہے, اگر آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے, اگر آپ لوگ واقعی بہت درد دل رکھتے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے, تو اس سے پہلے کہ یہ 5 دن سے ایک لا یعنی بحث چلتی رہے, پرائم منسٹر ان 4 محکموں کو جو ان کے ماتحت ہیں انکوائری کنڈکٹ کر دیتے, جے آئی ٹی بنا دیتے, جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. نقوی صاحب, آپ نے شاید میوٹ کیا ہوا ہے, آپ ان میوٹ کر دیں اپنے مائک کو. جی فرمائیں. آواز, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کوئی بھی ایکشن لیں گے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لے جائیں گے. میں کئی پروگراموں میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ نیب کا قانون کسی اور کا بنایا ہوا, نیب کا چیئرمین کسی اور کے دور میں بنا, اس کے چننے کا طریقہ ہے, اور آج جب نیب ایکشن لیتی ہے تو کیا کہتے ہیں, نیب نیازی گٹھ جوڑ. اس کے اوپر بھی اگر کچھ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک کورٹ پروسیس پہ چل رہے ہیں. پہلے ہم سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئے. اگر کوئی چیز دیکھیں, جو میں نے جے آئی ٹی دیکھی جو کہ آفیشیل جے آئی ٹی تھی, اس کے اندر تو کوئی تو ایسی بات نہیں تھی کہ سندھ گورنمنٹ اس کے پبلک ہونے کو کیوں اپوز کر رہی تھی. انہیں تو خود اسے پبلک کر دینا چاہیے تھا. کورٹ آرڈر دے رہے تب بھی نہیں کر رہے تھے. دوبارہ اپیل کی گئی اور کورٹ ان کے خلاف کچھ کرنے جا رہا تھا, تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جے آئی ٹی ریلیز ہو. یہی بتا دیں رومیدہ صاحبہ کہ یہ کیوں نہیں چاہتے, کیا وجہ تھی, اس میں کون سی چیز ان کو ایسی نظر آئی ہے جو ان کی آفیشیل جے آئی ٹی ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہے تھے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ دیکھیے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. نیشنل ایکشن پلان آیا تھا, نیشنل ایکشن پلان میں کہا تھا تمام گورنمنٹ جو ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر کوئی ایسی ٹیرر ایکٹیویٹیز یا کچھ ہو رہا ہے, اس کو ملٹری کورٹس کے لیے نام بھیج. اس میں کیوں نہیں بھیجا انہوں نے نام؟ ہم تو کہیں بھی نہیں تھے نا, کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جے آئی ٹی میں یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ 108 پیپل آر انوالوڈ. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ایسے شخص کو ملٹری کورٹ کی ٹرائل کے لیے بھیج دیتے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ خود ملٹری کورٹ اٹھا دے؟ خود تو ملٹری کورٹ کا اٹھانے کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. پروسیس یہ رکھا گیا تھا کہ گورنمنٹس نام دیں گی. ہر گورنمنٹ نے نام دیے, سندھ گورنمنٹ نے کیوں نہیں نام دیا؟ ٹھیک ہے, یہ بتا دیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کیوں لے کے آئیں, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو. آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور لوگ بہت کچھ کروا رہے ہیں, اور وہ طاقتور لوگ نہیں پکڑے جاتے, ان کے مورے پکڑے جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.